السلام علیکم جی، میرا نام ہے جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیسے کے بل بوتے پر، پیسے کی شان پر، پیسے کی آن پر۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو آپ پاکستان میں کوئی بھی جرم کر لیں تو آپ آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ اس طرح کے کتنے واقعات ہو چکے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے یا جو لوگ سیاست میں ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، تو وہ آرام سے بہت بڑا جرم کر کے وہ بچ جاتے ہیں۔ ایسا صرف پاکستان میں ہوتا ہے۔ ختیجہ جو کہ میڈیکل کی طلبہ ہیں، فیصل آباد میں یہ واقعہ ہوا، سن کے بڑا ہی افسوس ہوا، اور جس شخص نے جس سارا کارنامہ سر انجام دیا اس کا نام ہے شیخ دانش، جو کہ بہت بڑا رئیس آدمی ہے۔ اس کی غالباً فیصل آباد میں ملے ہیں۔ اس کا تعلق جو ہے پولیٹیشین کے ساتھ بتایا جاتا ہے، غالباً رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ متعلق اس آدمی کا بتایا جاتا ہے، اور چودھری جو ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی فوٹو دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آسانی سے جرم کرتے ہیں اور بہت بڑا جرم کرتے ہیں، اور آسانی سے پتلی گلی سے ہو کے نکل جاتے ہیں۔ پیسے کو بہا دیتے ہیں پانی کی طرح، اور جو غریب بیچارے ہیں وہ چپ کر جاتے ہیں، جس طرح ریمنڈ ڈیونس نے کیا۔ تو وہ جو غریب تھے بیچارے چپ کر کے آرام سے بیٹھ گیا، وہ شوٹر ہوا امریکہ میں، اور ہماری حکومت بھی کر سکتی تھی، لیکن ہماری حکومت بھی یہی چاہتی تھی کہ ریمنڈ ڈیونس کو جانے دیں۔ خیر، لمبی بات ہو جائے گی۔ تو ختیجہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا بہت ہی برا پیش آیا ہے، بہت ہی افسوسناک واقعہ جو ہے، سن کے بہت افسوس ہوا۔ جو ہے شیخ دانش، جب پولیس نے گھر میں ریڈ کیا تو بہت ہی مہنگی انتہائی قیمتی شراب جو ہے برآمد ہوئی، اور اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ کب تک ایسے بڑے لوگ اب حادثے اور واقعہ کرتے رہیں گے اور بچتے رہیں گے؟ کبھی ختیجہ، کبھی عائشہ، کبھی دعا زہرا، اس طرح کی کتنی خواتین ہیں، بچیاں ہیں، لڑکیاں، جو زینب قصور کا واقعہ پیش آیا، اس طرح کی کتنی اور واقعے ہیں جو بچیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں اور آرام سے بری ہو جاتے ہیں۔ اگر سر عام ایسے آدمیوں کو، ایسے مجرموں کو پھانسی دی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کو واقعہ پیش آ جائے گا۔ تو جو ہمارا قانون ہے، ہمارے ملک میں اس طرح سسٹم بن چکا ہے کہ بڑے لوگ آرام سے جو ہے جرم کرتے ہیں اور آرام سے بچ کے وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہتا ہے، اس طرح سر عام ہوتا رہتا ہے، اور کوئی ان کو انصاف نہیں ملتا، پیسے دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے۔ تو ختیجہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اس کی جو وائف آ گئی ہے، پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ سچ میں ریئل میں اس کی وائف ہے یا نہیں، اس پہ بھی اب اور ٹاپک چھڑ جائے گا۔ وہ اب جیل میں ہے جس نے تشدد کیا، اور یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں کہ جتیاں جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو چاٹو، اور اس بیچاری کے جو بال ہیں اور جو آنکھوں کے گرد بال ہیں ان کو بھی کاٹ دیا گیا۔ تو اس طرح کا جو ظلم ہوتا ہے، کتنا عجیب سسٹم ہو چکا ہے ہمارے ملک میں، اور جو مجرم ہیں وہ ضمانتیں لے لیتے ہیں، بری ضمانت لی اور سائڈ پہ ہوا، چلو جی کیس چلتے رہتے ہیں، عدالتیں جو ہیں وہ بھی انصاف دے دیتی ہیں، چلو جاؤ جی مجرم کو مجرم، بلکہ اسی ٹائم جو جرم کرتا ہے اسی کو سزا دینی چاہیے، یا نہ کہ آپ اس کو عبوری ضمانت دیتے ہیں، جاؤ بھی موجیں کرو، اور کیس چلتا رہتا ہے، مجرم جو ہے آرام سے گھوم پھر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سسٹم جو ہے سراسر غلط ہے۔ اس سسٹم کو صحیح کرنا چاہیے، جو سسٹم کو صحیح جس نے کرنا ہے وہ پاکستان کے حکمران ہی ہیں، پر اس طرح مجھے لگتا نہیں کہ سسٹم صحیح ہوگا، اور اس طرح غریب لوگوں کے بچوں کے ساتھ ناانصافیاں، زیادتیاں ہوتی رہیں گی۔ کبھی جو موٹر وے پہ واقعہ پیش آیا، اس طرح ہی یہ اگر ان مجرموں کو سر عام پھانسی دی جائے ہمارے پاکستان یا کسی بڑی جگہ میں بلا کے عوام کو دکھایا جائے کہ جو یہ قدم اٹھائے گا تو اس کے ساتھ یہی انجام ہوگا، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ دوبارہ اس طرح کے واقعہ پیش آئے۔ تو یہ جو صاحب ہے دانش شیخ، فیصل آباد میں بہت بڑے آدمی ہیں، سیاست ان کا اثر و رسوخ ہے، ان کا پایا جاتا ہے، تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بچ جائیں گے، جیل میں جائیں گے، بچے چھوٹ جائیں گے، بس کہانی ختم، بات ختم، سب بھول جائے گا۔ لیکن شکر ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے یوٹیوبر ہیں، ہمارا میڈیا جو ہے سوشل میڈیا، اس پہ بات پھیل جاتی ہے اور عوام کھڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے بھی وکیلوں نے بھی اس کے پیچھے تھوڑی سی دوڑ لگائی ہے، وکیلوں نے بھی اس کو کچھ سنایا اور بولے ہیں کہ ظلم ہوا ہے، تو کس طرح پولیس اس کو بچا کے لے کے جا رہی ہے، مجرم کی جو حفاظت کر رہی ہے۔ وکیلوں نے صحیح کیا، اس کو پھینٹی لگنی چاہیے تھی، پر یہ بچ کے بھاگ گیا۔ خیر، اب اس کا دیکھتے ہیں اس کیس کا کیا انجام ہوتا ہے، کہ یہ بھی کیس ٹھوس ہو جاتا ہے، کوئی اس پہ پیروی نہیں ہوگی، آرام سے وہ جو مجرم صاحب ہے وہ بچ جائے گا، کیونکہ بڑا آدمی ہے، پیسے والا آدمی، جو پاکستان میں یہی سسٹم ہے، پیسے والا آدمی جو بچ جاتا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور پھر بعد میں صلح صفائی پیسے دے کے چپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سسٹم ہمارے ملک میں ہے، یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور میرے چینل کو کر دیجیے سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔